اللہ تعالیٰ نے جس طرح جسم کو پیدا کیا اسی طرح روح کو بھی پیدا کیا، اور انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جس طرح روح ہوتی ہے اور جسم کا ساتھ اس کو نہیں ملتا تو وہ مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح جسم سے روح نکل جائے تو جسم بھی مکمل نہیں۔ جب روح کے ساتھ جسم موجود ہو تو پھر انسان مکمل انسان ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کے کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جسم کی ضروریات ہیں، روح کی بھی ضروریات ہیں، اور جسم کے تقاضوں سے جسم پوشی کی جائے، ان کو پورا نہ کیا جائے تو جسم اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کے تقاضے بھی اگر پورے نہ کیے جائیں تو روح بھی اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جسم مادی ہے اور روح عالم بالا کی شے ہے، تو ہمیں اس عالم مادیت میں جسم کے تقاضوں کا تو احساس ہوتا ہے، روح کے تقاضوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جسم کا تو خیال رکھا جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ روح کا خیال کیسے رکھا جائے، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ روح کی غذا ہے، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، ہم درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، جتنی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام روح کی غذا ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں روح کی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے قلب کو سکون حاصل ہو سکے اور روح کو اطمینان ملے۔